السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ انتہائی باخبر آمنہ کھٹانہ کے ساتھ میں ہوں ذیشان ملک۔ باخبر کیسے؟ ہر بات کی تو خبر ہوتی ہے آپ کو، آپ سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں آج کیا ہونے جا رہا ہے، میچ کون سا ہے، کون جیتے گا، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں ویسے ہم لوگ ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں باخبر رہنا پڑتا ہے، لیکن آپ اس کام سے ذرا 2 قدم آگے ہیں، آپ کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے آج کون اینکر لیٹ آئے گا، آج میک اپ کس کا پہلے ہوگا، میک اپ آرٹسٹ کون نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ انتہائی باخبر جناب آمنہ کھٹانہ کے ساتھ۔ اور بتا دیں ہم آپ کو سب سے پہلے کہ اشفاق ساقی اور مدیحہ نقوی جو ہے وہ آج نہیں ہوں گے، لیکن وہ کل سے انشاءاللہ تعالی آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جی آج ان کی جگہ ہم ذمہ داریاں سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو انٹرٹین کر سکیں، اور بہت ساری خبریں برداشت کرنا پڑے گا آج کے دن۔ ایبسولوٹلی بہت ساری خبریں ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں گرمی یہاں پہ بھی کافی ہو رہی ہے، کیونکہ پورے ملک میں اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ عروج پر ہے، گرمیاں فل عروج پر چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی درجہ حرارت بھی ہم دیکھ رہے ہیں، 2 چلر لگے ہیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں گرمی یہاں پہ بھی عروج پر ہے۔ ہاں یہاں پہ بھی ہے میں جھوٹ نہیں بولتی، جو صحیح بات ہے۔ اور دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جو پارا ہے وہ بھی کافی ہائی ہے، ویڈیوز پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، اور ویڈیوز پہ ویڈیوز لیک ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جی تو آپ کیا کیا مینیج کر لیتے ہیں ویسے آپ؟ ہم تو کچھ مینیج نہیں کر سکتے، یہ سارا کچھ سیاستدان مینیج کرتے ہیں، ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف بتا رہے ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم سچ بتا رہے ہوتے ہیں، اور ARY اس کی قیمت بھی ادا کر رہا ہوتا ہے سچ بتانے کی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم یہ قیمت ادا کرتے رہیں گے، آپ تک ہم سچ پہنچاتے رہیں گے، حقائق پہنچاتے رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جی تو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے ہم ٹویٹر پہ بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، ان ویڈیوز پر بات ہو رہی ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کی جو آڈیو ان کے حوالے سے بات کی گئی کہ جی یہ عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری کو ایک پیغام بھجوایا تھا، ان کو تو مسترد کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک اور آڈیو جس میں وہ بات کری ہے میڈیا مینجمنٹ۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آڈیو منسوخ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب سے، اس میں ان کی آواز نہیں ہے، لیکن جو آڈیو بعد میں آئی ہے وہ مریم نواز کی ہی آڈیو، ان کی آواز ہے، وہ اعتراف پہلے بھی کر چکی ہے۔ تو یہ واضح فرق ہے، اس کو سمجھنا محسوس کرنا بڑا ضروری ہے کہ پہلے والی جو آڈیو منسوخ کی جا رہی ہے اس میں عمران خان صاحب کی آواز نہیں ہے، ایک بات ان سے منسوخ کی گئی اور پورا نام بھی نہیں لیا گیا، لیکن یہ جو آڈیو آئی ہے مریم نواز کی اس میں آواز سنائی دی اور وہی بات دہرائی گئی جو پہلے بھی وہ کرتی رہی ہیں، دیکھا میری میڈیا مینجمنٹ، تو کچھ نیا نہیں ہے اس میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بہت سارے معاملات پر ہم آج بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی طرف۔ گرم ترین موسم میں سیاسی پارا بھی ہائی، الزامات اور سخت بیانات، حکومت اور اپوزیشن کی ایک دوسرے پر سخت تنقید، عمران خان کی ایک اور لانگ مارچ کی تیاری، شہباز شریف کا پھر سے آٹا سستا فراہم کرنے کے لیے کپڑے بیچنے کا عزم۔ کراچی میں نوجوانوں میں گن کلچر بڑھنے لگا، معمولی تکرار اور جھگڑا فائرنگ میں تبدیل، جدید اسلحے کا آزادانہ استعمال، 3 ملزمان نے جزلان فیصل کی جان لے لی، دوست فائرنگ سے شدید زخمی، ملزمان تاحال پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، پروفیسر ذوالفقار بھٹا طب کے شعبے میں 100 بڑے سائنسدانوں میں شامل، زچہ بچہ صحت کی بہتری کے لیے عالمی پالیسی میں نمایاں کردار ادا کیا، نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ اور 5 مرتبہ ورلڈ بیچ ریسلنگ جیتنے والے انعام بٹ کی ایک اور شاندار کامیابی، ترکی میں ورلڈ بیچ ریسلنگ سیریز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے، قومی پہلوان نے ترکی کے حاجی عبداللہ کو کوارٹر فائنل میں 1-0 سے پچھاڑ دیا۔ آل رائٹ جناب، جس طرح سے آپ نے ٹاپ سٹوریز ملاحظہ کی، اس میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اور جب کسی ٹیلنٹ تھینک یو امنا، تھینک یو۔ اچھا نہیں ویسے مجھے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، جی بالکل ٹیلنٹ بہت ہے، اصل پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اسے پروان چڑھانے کی، اور پاکستان کا جو ایک امیج، ایک تاثر بنایا جاتا ہے نا کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ کام کے نہیں ہیں، یا ٹیلنٹ نہیں ہے، یا طب کے شعبے میں یا کسی اور شعبے میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو ذوالفقار بھٹا صاحب ہیں، ان جیسے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے نہ صرف دن رات محنت کر رہے ہیں بلکہ اپنے اون پر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن بھی کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ زچہ بچہ کی صحت کے حوالے سے انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی مل رہی ہے، اور 100 بڑے میڈیسن سائنسدانوں میں ان کا نام شامل ہے۔ اب درجہ بندی اس معیار پر کی گئی ہے کہ ایک موقع کتنا نتیجہ خیز اور بااثر ثابت ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سینٹر آف ایکسیلنس ان ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ اور انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ ڈیولپمنٹ کے بانی ڈائریکٹر ہیں، تو اسی پر ان کے ساتھ بات بھی کر لیتے ہیں۔ بالکل
تو کریں گے بات، لیکن پہلے بتا دیں کہ یہ دراصل جو زچہ بچہ کی اموات پاکستان میں، حالانکہ طب میں ترقی بھی ہو گئی ہے میڈیکل میں، لیکن اس کے باوجود اموات بہت زیادہ اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ دور دراز کے علاقوں میں میڈیکل جو سہولیات ہیں وہ نہیں ہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ پیدا ہوتے ساتھ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. جو ماں ہوتی ہے وہ پراپر ان کو طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے ان کی اموات ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو مناسب طبی سہولیات نہیں، نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھا جاتا، خوراک جو ہے وہ خالص نہیں ہے. اور اگر دور دراز کے علاقوں کی بات کی جائے، گاؤں کی بات کی جائے، تو وہاں تو ڈاکٹر ہونا دور کی بات، وہاں مناسب خوراک نہیں ہے، مناسب سہولیات نہیں، تو بڑا نقصان ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ مناسب سہولیات نہیں ہوتی، پھر اتنی ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کو لوگ خود سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے، اور وہاں پر دائیوں والا کلچر چل رہا ہے. جب وہ خاتون کو یا بچے کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہی چھکڑے ہوتے ہیں، وہی بیل گاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں حالت مزید خراب ہوتی ہے اور اکثر مائیں راستے میں ہی دم توڑ دیتی ہیں. تو یہ بھی بڑے مسائل میں سے ایک ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو مائیں ہیں ہماری، ان کی نہ صرف صحت اور طبیعت کو یقینی بنایا جائے، ان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائے، بلکہ بچوں کی جو صحت ہے، ان کی زندگی ہے، اس کے تحفظ کے لیے بھی کام کیے. تو ذوالفقار بھٹا صاحب اس کی ایک روشن مثال ہے جو اس کے لیے بھرپور کام بھی کر رہے ہیں. کیوں بالکل، اور ان کے کام کا مرکز نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کو کم کرنے اور انہیں غذائی قلت سے بچانے پر رہا ہے. اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں سینٹر آف ایکسیلنس ان ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ اور انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ ڈیولپمنٹ کے بانی ڈائریکٹر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیے. سر بہت شکریہ RY نیوز کو وقت دینے کے لیے. یہ کہیے گا، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ ٹاپ سائنٹسٹ میں آپ کا نام آیا ہے. آپ کو کس ریسرچ پر اس فہرست میں شامل کیا گیا؟ دیکھیں، یہ السلام علیکم. پہلی بات تو میں کہوں گا بڑا شکریہ مدعو کرنے کا اپنے پروگرام میں. ایسی دنیا میں کئی ایسے لسٹیں ہیں جس میں چیدہ سائنسدانوں کو شامل کیا جاتا ہے. یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کچھ خاص پیرایوں پہ انٹرنیشنلی سائنٹسٹ کو کمپیئر کیا، خاص طور پہ جو طبی تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے دنیا کے بہترین سائنسدانوں کی ایک لسٹ بنائی. اور مجھے تو خیر اس چیز کا علم نہیں تھا، مجھے تو دوستوں احباب نے بتایا کہ اس میں انہوں نے الحمدللہ پاکستان سے میرا نام بھی شامل کر لیا، جو کہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں میرے لیے، بلکہ میری تمام ٹیم کے لیے، جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت باعث فخر اور باعث مسرت ہے. بالکل، اور سب نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے، پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ آپ کی صورت میں، کیونکہ آپ کی ذات اپنی نہیں، ایک پاکستانی ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا، ایک پاکستانی کا نام ان 100 سائنسدانوں کی فہرست میں شامل کیا گیا. سر یہ بتائیں، جو دیہات میں خاص طور پر مسئلہ ہوتا ہے زچہ بچہ کی صحت کو، سہولیات وہاں پر نہیں ہوتی ہیں مناسب، گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے، گورنمنٹ لیول پر حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اس سلسلے میں؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ کہ اس میں ہمارا جو کام، جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، گزشتہ 25-30 سال سے چل رہا ہے، اس کی کچھ بین الاقوامی سطح پہ بھی، اور یہ بھی کہوں گا پاکستان کی سطح پہ بھی پذیرائی ہوئی ہے. ہمارا کام اس نوعیت کا ہے کہ جس میں خاص طور پہ ان ماؤں اور بچوں کے لیے جو کہ دور افتادہ علاقوں میں رہتے ہیں، جن کی صحت عامہ کی حالت بڑی دگرگوں ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ خاص طور پہ ان دیہاتوں میں یا ان دیہی علاقوں میں ہے جہاں کے صحت کے وسائل بڑے محدود ہیں، جہاں لوگوں کے لیے بڑے اسپتالوں میں رجوع کرنا ممکن نہیں ہے، جہاں غربت، افلاس اور ناخواندگی کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی جو پوٹینشل ہے صحت کا اس کو نہیں پہنچ سکتے. اب حکومت بے شک کوشش کرتی رہی ہے، مگر اس کوشش کے باوجود حالات بڑے ابتر ہیں، اور ہماری گزشتہ کئی دہائیوں میں کوشش یہی رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو بہتر کر سکیں، تھوڑے سے تھوڑے وقفے میں، محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے، اور خاص طور پہ کمیونٹی یا عوام الناس کو ساتھ شامل کرتے ہوئے. تو یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی بہت کہتے ہیں نا ڈھنڈورا جس کا پیٹا جائے یا جس کو بڑے لوگوں کا علم ہو، مگر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بالآخر میرے رفقا اور میرے ساتھ جو جوان لیڈی ڈاکٹرز اور میل ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، ان کے کام کو سراہا گیا، جس کی مجھے بہت مسرت ہے. اچھا ذوالفقار صاحب، ایک اور چیز جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کی ریسرچ اس میں رہی ہے. پاکستان میں خاص طور پہ صرف یہ غذائی قلت ہی ہے جو ریزن ہے، یا اور بہت سارے مسائل ہیں؟ ان پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، اس میں مسائل تو کافی،
اس میں ایک چیز بالخصوص غذائی قلت یا آپ سمجھ لیں نحیف اور لاغر ہونا پیدائش کے وقت بچوں کا، ماں کی غذائی کمزوری، ماں میں خون کی کمی، یہ چیزیں ہیں شامل، مگر اس میں بڑی حد تک تعلق جو ہے وہ ناخواندگی کا ہے، لیونگ کنڈیشنز کا ہے. لیکن جن دیہی علاقوں میں لوگوں کو صاف اور پینے کا پانی میسر رہے، وہاں آپ کیسے حفظان صحت کے بنیادی اصولوں پر قائم رہ سکتے ہیں؟ اب ایک ہمیں پتہ ہے کہ نوزائیدہ بچوں کی وفات جو پاکستان میں زیادہ ہو جاتی ہے امراض کی وجہ سے، ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ماحولی آلودگی سے ہے، ماں کی صحت سے ہے، اور ان حفظان صحت کے اصولوں سے ہے جو کہ ہسپتالوں میں رائج ہونے چاہیے. ان تمام چیزوں کا بڑا گہرا تانا بانا ان وسائل سے ہے یا ان سہولیات سے ہے جو حکومت ان کو میسر کرتی ہے. تو ابھی تک ہم ناکام کیوں ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ کافی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایشو چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس پر بات بھی بہت ہو چکی. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بالکل وار فوٹنگ جس کو کہتے ہیں، ایک بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم کام کریں کہ جو اس وقت جو ایک تفریق ہے، جو ایک واضح ناانصافی، ایک فرق ہے شہروں میں اور دیہاتوں میں علاج کا، سہولیات کا، ماں اور بچوں کی صحت کا، اس کو کم کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، حکومت کو تو کرنے چاہیے اقدامات، اویئرنیس بھی دینی چاہیے، لیکن بذات خود ہمیں، یعنی اگر میں ایک خاندان کی بات کروں، ایک ہی خاتون ہوتی ہے دور دراز علاقوں میں، وہ 10 12 لوگوں کا گھر بھی سنبھال رہی ہوتی ہے، ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہے، بچہ پال رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ حمل سے بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کے کام کرنے کی وجہ سے اپنی صحت پر اور ہونے والے بچے کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. یہ اویئرنیس ایک عام آدمی کو، ایک عام شخص کو جو اس گھر کا سربراہ ہے، یہ کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ لیکن اس میں بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ خواتین کے، ماؤں کے، بیٹیوں کے یہ حقوق جو ہیں، اور خاص طور پہ ان کی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں امپاورمنٹ، ان کو وہ شعور دینا، ان کو وہ جو ان کی خدا طرف سے دی گئی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانا، یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں سارے ملک میں شعور پیدا کریں کہ عورتوں کو تعلیم کے وہی حقوق ملنے چاہیے، عورتوں کو صحت کے وہی حقوق ملنے چاہیے جو کہ مردوں کو مل رہے ہیں، جو لڑکوں کو مل رہے ہیں. مگر میں ایک اور چیز کی آپ کی طرف توجہ دلوانا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ صرف دیہی علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں اب بعض شہر، بڑے شہر، ہمارا شہر کراچی کا تقریباً 25 ملین لوگ رہتے ہیں اس شہر میں، اس میں بعض کچی آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں کے صحت عامہ دیہی علاقوں سے بھی اب تک، تو ہمارے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، اس وقت کافی حد تک مسائل جو ہیں وہ شہروں میں بھی آ چکے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کے جو کہ مہاجرین ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں کئی وجہ سے، جس میں کلائمیٹ چینج کا بھی تعلق ہے، وسائل نہ ہونے کا بھی تعلق ہے، جو دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف آتے ہیں ان کے حالات بھی بہت برے ہیں. ایک تو ان کا سوشل نیٹ ورک نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ ان کے پاس جو چیزیں میسر ہیں ان کو دیہی علاقوں میں، جس میں صاف ہوا ہو گئی، تھوڑا سا ماحول کی وسعت ہو گئی، وہ آ کے ان شہروں میں کچی آبادیوں میں اس طرح بند ہو جاتے ہیں. اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ خاص طور پہ گرمی کے موسم میں، یہ جو خاص طور پہ پچھلے دنوں شدید گرمی ہوئی ہے، اس میں کافی فوتیدگیاں بچوں کی بھی ہوئی اس واسطے کہ کچی آبادیوں میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں ان کی صحت کو بچانے کا. تو ہمیں یہاں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے دیہی علاقوں کے علاوہ ہمارے بڑے شہروں میں، ہماری کچی آبادیوں میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے تدارک کے لیے حکومت کو بالخصوص ایک خاص پروگرام وضع کرنا ہے. بالکل سیریس انیشیٹو لینا پڑے گا اس کے لیے تاکہ اب اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکے. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کا. اچھا ذیشان، صرف یہی ایشوز نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دور دراز علاقوں میں جو لیڈی ڈاکٹر ہے یہ بھی ایک بڑا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم تو وہاں پہ ڈاکٹر جانا پسند نہیں کرتا، جی وہ جانا پسند نہیں کرتی، اور وہاں کے جو خواتین ہیں وہ بھی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک سچویشن بن جاتی ہے. یہ بالکل مسئلہ ایک ہے یہاں پر. یہ ایکچولی وہ جگہ ہے جہاں پر حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور ان علاقوں میں ڈاکٹرز کی دستیابی جو ہے اسے ممکن بنانا ضروری ہے. اور ان ڈاکٹرز کو بھی ایسی سہولیات دی جائیں، ایسا کمفرٹ زون دیا جائے کہ وہ وہاں جا کے آرام سے سکون سے کام کر سکے. اس میں تلخ بات پتہ ہے کیا ہے؟ انہی علاقوں سے پڑھے ہوئے لوگ محنت کر کے جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو واپس اپنے علاقے میں سروس کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کسی بڑے شہر میں یا ہم جاب کریں یا پھر بیرون ملک چلے جائیں. تو یہ ایک طرح کی ناشکری بھی ہے. اگر آپ ایک جگہ سے اٹھیں، ایک خمیر سے اٹھیں، ایک مٹی سے اٹھے ہیں، تو وہاں کی خدمت سب سے پہلے آپ کا فرض ہے. بہرحال ہم تو صرف
بھاشن دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, کرنا آپ سب نے ہے. میں مخاطب ہوں اس وقت حکومت سے اور خاص طور پر جو ہمارا میڈیکل سسٹم ہے, ڈاکٹرز ہیں, ان سے کہ خدا را جن علاقوں میں آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے اور آپ کی موجودگی سے وہاں کچھ بہتری آ سکتی ہے, تو یہ اپنا فرض ضرور ادا کریں. بالکل ایسا ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمارے پاس سٹوری ہے جناب. ہم نے بیچ ریسلنگ کی جب بھی بات کریں ایک انعام, میں تو بار بار یہی دیکھتی ہوں جب بات آئے ایوارڈز ملے انعام بٹ صاحب کو, انعام بٹ صاحب سب سے آگے سارے انعام لے جاتے ہیں, انعام بٹ رہے ہیں. 5 مرتبہ ورلڈ بیچ ریسلنگ جیتنے والے انعام بٹ کی ایک اور شاندار کامیابی, ترکی میں ورلڈ بیچ ریسلنگ میں پہنچ گئے اور انہوں نے حاجی عبداللہ کو حاجی صاحب کو کوارٹر فائنل میں 1-0 سے پچھاڑ دی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور انعام بٹ صاحب کی جو کامیابیوں کا سفر ہے, ہم دعا کرتے ہیں ایسے ہی چلتا رہے. اور یہ جو منظر ہے اس وقت کا جب یہ گتھم گتھا ہیں حاجی عبداللہ صاحب کے ساتھ اور شاندار انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. بیچ ریسلنگ ہے اور بڑی ہی زبردست داؤ پیچ کے ساتھ انہوں نے ہرایا ہے حاجی عبداللہ صاحب کو. یہ ترکی کے ریسلر ہیں اور انعام بٹ صاحب جو کہ ایک اور کامیابی حاصل کر کے پاکستان کا فخر, پاکستان کی شان, پاکستان کے لیے ایک اور انعام لے کر آئے ہیں. انعام تو سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں ورلڈ بیچ ریسلنگ کے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ فائنل میں پہنچیں اور پھر اس کے بعد ٹائٹل اپنے نام کریں, کامیابی حاصل کریں. یہ کامیابیوں کا سفر ان کا رکنا نہیں چاہیے. ہماری بیسٹ وشز انعام بٹ صاحب کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے لیے اعزاز لے کر آئیں انشاءاللہ. جتنی محنت وہ کر رہے ہیں ہم بڑے پر امید ہیں کہ وہ یہ کامیابی حاصل کریں گے. ویری گڈ. اور ایک اور چیز یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیلیجنٹلی آپ کسی بھی کام میں اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہو, مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس کا انعام نہ ملے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو بابر اعظم صاحب اس کی عمدہ مثال ہے. بابر اعظم صاحب دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں اور دن بہ دن ان کے چرچے جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں, ہو رہے ہیں. اصل ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے جس کا اعتراف اپنے ہی نہیں پرائے بھی کرے. دشمن تو خیر نہیں کہیں گے ہم, دشمن بڑا ہیوی لفظ ہو جاتا ہے. کھیل میں جو ہے وہ دشمن نہیں حریف ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں بابر اعظم صاحب, جن کو شاندار کھیل کو حریف کھلاڑی بھی اب مانتے ہیں. بھارتی وکٹ کیپر ہے دنیش کار, جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ بابر اعظم کرکٹ کے تمام فارمیٹ میں پہلے نمبر کے کھلاڑی بن کر نیا ریکارڈ قائم کرنے والے ہیں. دنیش صاحب بہت شکریہ, آپ نے جو وش کی ہے, تھینک یو سو مچ, آپ نے تصدیق کی. اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ بابر اعظم صاحب اسی طرح کامیابیوں کا سفر طے کرتے رہے, ایک سے بڑھ کر ایک کامیابی حاصل کریں. پاکستان کے وہ ماشاءاللہ بڑے زبردست کپتان ہیں اور تمام فارمیٹس میں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور ٹیم کو ایک ٹیم کے طور پر لے کر چل رہے ہیں. اتنی ینگ ایج میں یہ کارنامہ انجام دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کرے یہ میں جان سکتا ہوں کیونکہ میں کرے پی ایس ایل میں کراچی کنگز کے لیے بھی بابر اعظم صاحب اتنے ہی لکی ثابت ہو. وہ بات الگ ہے, وہ بات الگ ہے, کوئی بات نہیں. انشاءاللہ وہ بابر اعظم ہیں, کنگ ہیں, تو کنگز کے لیے بھی انشاءاللہ آنے والا جو ٹورنامنٹ ہوگا پی ایس ایل کا اس میں کامیابی حاصل کریں گے, اس میں ہمارا فخر بنیں گے. یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا اس وقت کیا ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا پر بھی خاص طور پر بڑے چرچے ہو رہے ہیں بابر اعظم صاحب, ان کی بڑی بات ہو رہی ہے اور ہر تیسرے دن ان کی بات ہو رہی تھی. یہ کوئی آج نئی بات, ہر دوسرے دن نہیں ہوتی, ہر دوسرے دن ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو چلے جناب, ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بہت ساری سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اب ہم ایک بہت ہی سیریس ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معاشرے میں دن بہ دن پروان چڑھا ہے, اور وہ ہے عدم برداشت. عدم برداشت کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو گن کلچر جو ہے وہ پروموٹ کرنے میں ہم سب کا ہاتھ ہے, کیونکہ پیرنٹس پہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. عدم برداشت میں پہلے تو بات صرف ہاتھا پائی اور دھکم پیل اور گالم گلوچ تک تھی, اب یہ بات آگے بڑھ گئی ہے اسلحے کی تک, کیونکہ پیرنٹس جو تھے وہ بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ بچوں کے پاس کیا ہے, کیا استعمال کر رہے ہیں, ایکٹیویٹیز کیا ہیں. ہاں, تو وہ کیا کرتے تھے کہ عدم برداشت, یہ گالم گلوچ تک اگر آپ راستے میں سے کوئی گزر رہے ہیں, اب لٹرلی ہمیں جاتے ہوئے لٹرلی باہر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کیونکہ ہم اگر گزرے ہیں, کسی نے آپ کو ہٹ کر دیا ہے یا آپ نے کوئی رانگ ٹرن لے لیا ہے, کوئی آپ کو بولنا شروع ہو گئے, تو میں اور ذیشان یہی بات کر رہے تھے کہ آپ خدا کا واسطہ ہے چپ کر کے گزر جائیں, بات کو ختم کریں اور آگے بڑھ جائیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا سامنے والا بندہ کس مائنڈ سیٹ کا ہے, وہ آپ کو اٹھا کے گولی مار کے ختم کر دے. بہت سارے پیش آتے جا رہے ہیں. گن اٹیک ہوتا ہے, لوگ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان ہوتے ہیں
ٹھک سے گن نکال لیتے ہیں, فائر کر دیتے ہیں, بغیر یہ سوچے, بغیر یہ جانے کہ جس شخص کی ہم جان لے رہے ہیں, جس بچے کی ہم جان لے رہے ہیں, اس کے ماں باپ کے کتنے خواب ہوں گے. اس نے خود کتنا کچھ سوچا ہوگا اپنے مستقبل کے بارے میں, تعلیم حاصل کروں گا, پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا, پتہ نہیں کتنا کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے. آپ صرف ایک شخص کی جان نہیں لیتے, بلکہ آپ ایک پورے خاندان کی, آپ ان کے خوابوں کی, آپ ان کے جو محل ہوتے ہیں خواہشات کے, ان کو آپ برباد کر دیتے ہیں, مسمار کر دیتے ہیں. تو یہ صرف ایک شخص کی جان نہیں. سب سے پہلے ہم واقعہ ایکسپلین کر دیتے ہیں, جس کو دیکھ دیکھ کے ہم سبھی بہت جذباتی ہو رہے تھے, کیونکہ جب میں نے دیکھا اس واقعے پہ اور اس پہ جو ان کے پیارے جس طرح سے غم منا رہے تھے. 17-18 سال کا یہ بچہ جزلان, یہ جناب جا رہا تھا, اور وہ بھی جو ملزمان ہیں وہ بھی کم عمر, 18-20 سال کے وہ بھی ہیں. اب یہ جا رہے ہیں, انہوں نے ایک زگ زیگ کر رہے ہیں ڈرائیو, اور جب بچے نے روکا ان کو کہ بھائی آپ زگ زیگ کیوں کر رہے ہیں, اس پہ دونوں کی جو منہ ماری ہوئی. اس کے بعد معاملہ آگے بڑھا اور انہوں نے اسٹریٹ فائر کر کے اس بچے کو اس کی زندگی چھین لی. اب آپ یہ دیکھیں, پہلے گاڑی سے ٹکر ماری اور اس کے بعد جو بیٹھا ہوا تھا, جزلان نامی یہ بچہ ہے, نوجوان ہے, اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا, یہ بیچارہ کیسے شکار ہو گیا. اور پھر منع بھی آپ کو غلط بات پہ کر رہے ہیں نا, کہ آپ زگ زیگ ڈرائیو کریں. اگر آپ کسی چیز کی نشاندہی کر دیں تو کیا آپ سامنے والے کی زندگی چھین لیں گے؟ اور پھر یہ بچے جنہوں نے مارا, یہ ملزمان, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ان کی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے, ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہے. یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جب آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہے تھے, مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پیرنٹس کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ ٹک ٹاک پہ کس طرح کا مواد شیئر کیا جا رہا ہے, یا جو ان کی کسی نے کمپلین نہیں کی ہوگی. وہ جزلان کے دادا ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. صابر علی خان صاحب, سر پہلے تو ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں, ظاہر ہے ہم جتنا مرضی افسوس کر لیں جزلان واپس تو نہیں آ سکتا, لیکن ہم یہ ضرور کوشش کریں گے اپنے پلیٹ فارم پر بھی کہ انصاف ملے آپ کو, جزلان کو. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں. صابر صاحب. دیکھیے, یہ بچے, میرے پوتے کی بات میں اپنی کروں گا خاص طور پہ. اس نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا اس سال, اور اس کے بعد اپنے پہ ایک پروفیشنل وہ ہے انسٹیٹیوٹ ICA میں, اس نے داخلہ لیا تھا. اس کا یہ اسٹوڈنٹ تھا, اور اس کے ساتھ کے جو کلیگ تھے, دوست, وہ بھی یہاں پر ہمارے پاس اسٹڈی کرتے رہے. 23 اور 24 کو ہمارے گھر پہ ہی ہمارے یہاں اسٹڈی کرتے رہے گروپ. اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ ایک دوست تھا ان کا جو بحریہ ٹاؤن میں رہتا تھا, اس کا نام آپ نے مجھ پہ آئے گا ضرور, کہ وہاں اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے یہاں, ہم وہاں بیٹھ کے اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے. میں یہ لوگ یہاں سے مجھ سے جو رخصت ہوا ہے جزلان, وہ شام کا کوئی وقت 6-7 بجے کا, اور بس یہ کہہ کے گیا کہ ہم یہاں سے جائیں گے. اچھا دیکھیے, اسی دوران کیونکہ اس کا 9 تاریخ کو امتحان تھا بچوں کا, تو اسی کی تیاری کر رہے تھے یہ کمبائنڈ اسٹڈی کر کے. تو یہاں سے تاریخ روڈ پر ایک انسٹیٹیوٹ سے, وہاں انہوں نے ٹیوشن لینا تھی, وہ انہوں نے اس کے لیے یہ گئے, اور وہاں سے پھر یہ چلے گئے اس کے دوست کے پاس, ابراہیم جو. اب یہ اس کا وقت کا مجھے جی اس طرح وہ نہیں ہے, لیکن رات کا وقت تھا تقریباً کھانا کھانے کے بعد 10 بجے یا 11 بجے کا اس طرح کا وقت تھا, جب یہ رہائش جو ہے خبر آئے ہوتے اس میں جہاں وہ داخل ہوئے, تو وہاں پہ انہوں نے سڑک پہ دیکھا کہ 2 بچے جو تھے وہ ون ویلنگ کر رہے, کرتب جیسے دکھاتے نا سڑک پہ ہمارے. تو میرے بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا, اور اس کے برابر اس کا دوست تھا جس کی یہ گاڑی, اور اس کے پیچھے ایک دوست اور بیٹھا. ان دونوں میں جو پیچھے بیٹھا تھا شامیر, وہ بھی زخمی ہاسپٹل میں ہے. اس کے برابر جو دوست تھا زرغام, اس کی یہ گاڑی تھی, ڈرائیو میرا بیٹا کر رہا تھا. جیسے یہ بتاؤ, دوستوں میں اتنا مقبول تھا کہ اس کے دوست اس کے اوپر جان چھڑکتے تھے. اب اگر آپ لوگ ان لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے. انتہائی قائل ہے, انتہائی محبت کرنے والا, پیار کرنے والا ہے. صابر صاحب, بڑا مشکل وقت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت حوصلہ دے. یہ کہیے گا, ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ایک ملزم تو گرفتار ہو گیا, 3 ملزمان کا کہا جا رہا ہے کہ اب تک آزاد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ مطمئن ہیں اس انویسٹیگیشن سے جو اب تک کارروائیاں ہو رہی ہیں. دوسرا, پولیس کا کیا بتانا ہے اب اس حوالے سے کہ جو 3 ملزمان ہیں, اس حوالے سے کچھ معلوم تعاون کر رہی ہے صابر صاحب آپ کے ساتھ پولیس؟ دیکھیے پولیس ابھی تک, اب میرا لفظ آپ غور کیجیے, ابھی تک ہم سے تعاون کر رہی ہے.
خدا کرے کہ یہ تعاون ہمارے ساتھ جاری رہے ایمانداری سے، کیونکہ دیکھیے بظاہر ہمارے ساتھ بہت اچھا ان کا برتاؤ ہے، بہت ہمارے ساتھ جو قانونی ہمیں جیسے چیز نظر آ رہی کہ وہ اپنے کارروائی میں مصروف ہیں، مختلف جگہوں پہ چھاپے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈال رہے، تو اس سے ابھی تک تو ہم مطمئن ہیں۔ آگے اگر وہ ان کا کچھ ہوتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو، کیونکہ ہماری پولیس میں اچھے اور بہت اچھے لوگ ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو تفتیش کرنے والے جو افسران ہیں ان سے مطمئن۔ چلیں، صابر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اللہ کرے آپ کو انصاف ملے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت حوصلہ دے۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اپنے پیاروں کو اس طرح سے گوا دینا، اور پھر اس بے دردی سے جس طرح سے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور کہتے ہیں نا اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، تو یہ پوتا تھا، اتنے پیار سے اتنی توجہ کے ساتھ اس کو پال رہے تھے، اور پڑھا لکھا نوجوان، یہ بھی نہیں کہ کوئی اس کے کوئی نالائق ہو، یا وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، محنتی تھا، ان کی بات مانتا تھا، فرما بردار تھا، مقبول تھا اپنے دوستوں میں بھی۔ ایک ایسا نوجوان، ایک ہیرا جو ہے وہ ان چند نوجوانوں نے اپنے اس طرح سے غصے کی بھینٹ چڑھا دیا، یہ کہنا چاہیے، یا پھر اپنے وہ بڑا پن جو ہے اس کی بھینٹ چڑھا دیا۔ تو جناب یہ عدم برداشت کی اور ہم جو دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بڑھتی ہوئی فرسٹریشن کی ریزنز کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہے ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ علی صاحبہ۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا، جس طرح سے آپ کے سامنے بھی یہ پورا واقعہ ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو چلے پیرنٹنگ ہو گئی کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا ہوا، پھر بچے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اسلحہ بھی، اور کچھ بھی کرے جا رہے ہیں، آپ نے ان کی ایکٹیویٹیز کو نہیں مانیٹر کر رہے۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے فیکٹرز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے واقعات آگے جنم لیں؟ السلام علیکم ایوری ون۔ پہلے تو میں تعزیت پیش کروں گی صابر صاحب کو، ان کی فیملی کو، اتنے بڑے لاس پہ۔ دوسری بات یہ کہ جو جن لوگوں نے مارا ہے، پیرنٹنگ تو ہے ہی، لیکن پیرنٹنگ میں بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو انکنسسٹنٹ پیرنٹنگ ہے، اور ساتھ پہ لیک آف کنٹرول ہے، جو بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ڈیلنکوئنٹ بیہیویئر کی طرف، یا جو معاشرے کے اندر ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ نارمس کو فالو نہ کرنا، اینٹی سوشل بیہیویئر ہے، امپلسیوٹی ہے، یعنی آپ امپلسیو جذباتی ہو جاتے ہیں، رسک لینا آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی پاور شو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ایج ہوتی ہے اب 17 سے 18 سے 19 سال کی جو ایڈولسنس ایج کہلاتی ہے، اس میں یعنی اپنی مرضی کرنا جو ہے ایک نیڈ ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، اور بغاوت کے جذبات ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ کہ پیرنٹس اگر رائٹ ڈائریکشن دے دیں گے، ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کریں، اس میں ڈفرینٹ چوائسیز رکھ دیں جو کہ پازیٹیو چوائسیز ہوں، تو پھر آپ ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو اپنی مرضی سے روکا جاتا ہے تو وہ بچے کہ مجھے روکا کیوں گیا، اب میں کر کے کچھ دکھاتا ہوں، تو پھر وہ اپنی مرضی کرنے میں کچھ بھی کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صحیح اور غلط تو آپ نے بتایا نہیں، کیونکہ انکنسسٹنسی تھی۔ پیرنٹس جو ہیں کبھی تو صحیح بات پہ ڈانٹ رہے ہیں، غلط بات پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور کبھی نہیں بھی کر رہے، اور کبھی غلط بات پہ ڈانٹ رہے ہیں اور کبھی اگنور کر رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے، تو وہاں سے پھر وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ پہلے جو تربیت کرتے تھے والدین، اس میں ہم دیکھتے تھے کہ گھر کا پورا ایک سسٹم ہوتا تھا، اگر باپ اور ماں بزی بھی ہیں تو دادا، چچا، تایا، وہ پورا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں ہر شخص نہ صرف نظر رکھتا تھا بلکہ تربیت میں اپنا رول پلے کرتا تھا۔ اب ایک تو یہ کہ وہ خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، درہم بھرم ہو گیا ہے، یہ بھی اس کی بڑا وجہ ہے۔ تھوڑا سا رول ہے بالکل، اور یہ کہ اون کرتے تھے پہلے، یہ کہ اوننس تھی، اگر آپ فیملی کے اندر ہیں کہ یہ میرا بچے سانجھے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم نے سنی، محلے میں بھی آپ ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ نظر ہوتا تھا۔ اب انٹرفیئرنس نہیں رہی، اسپیشلی نیبرز کے اندر بھی انٹرفیئرنس نہیں رہی، ٹالرنس فیملی کے اندر نہیں رہی ہے۔ اگر کوئی ٹوک دیتا ہے فیملی میں کوئی دوسرا پرسن، چچا ہو گیا، ماما ہو گیا، کوئی بھی، تو برا لگ رہا ہوتا ہے، آپ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ جی ہمارا بچہ ہے، ہم جیسے مرضی اس کو تربیت کریں، یعنی والدین سمجھتے ہیں کہ جو ہم جیسا کر رہے ہیں ہم وہ ٹھیک کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے، اور سم ٹائم وہ پیمپر بھی کر دیتے ہیں بچوں کو۔ وہ تو اپنی طرف سے تو ہر والدین چاہتا ہے کہ ہم اچھی تربیت ہی کریں، زیادہ فرینڈلی ہو جاتے ہیں، تو جب زیادہ فرینڈلی ہو جائیں گے تو زیادہ آزادی دے دیں گے، اور وہاں پر پھر ڈیفینیٹلی پھر لیک آف کنٹرول جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور ایک بات میں اصلی کی ضرور کروں گی کہ ہم بہت سے ہمارے پاس ٹیسٹنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، فورسز سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ بیہیویئر اگر کسی پرسن کا ٹھیک نہیں ہے تو کیا اس کو اسلحہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو اسلحہ دینا جو ہے اپرچونٹی ہے ایک، تو اگر آپ 17-18 سال کو دے بھی رہے ہیں تو پھر آپ
ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر امپلسیوٹی کتنی ہے, اس کے اندر اینگر کتنا ہے. سوال اٹھتے نا کہ گورنمنٹ پہ بھی ایک بات آ جاتی ہے نا کہ تھوڑا کنٹرول رکھیں. اگر آپ لائسنس اسلحہ دے رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں, کیا وہ اس کو اس قابل ہے کہ وہ اس اسلحے کا صحیح استعمال کر سکے. ہو سکتا ہے وہ گن اس کی نہ ہو, آپ نے 4 پیسے پھینکے آپ کو اسلحہ مل جائے گا. آپ نے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ بھی ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, اسکولنگ کا کتنا کردار ہے. اچھا پیرنٹنگ کا تو ہم نے بات کی, اسکولنگ کی بھی. سیکنڈ پیرنٹ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کے اسپریچول پیرنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ ان کا بھی سارا وقت وہاں گزارے ہوتے ہیں. میں ایک فیکٹر ذرا میں, چونکہ آج کل یہ بڑا مقبول ہے سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں, خاص طور پر ٹک ٹاک, یہ جو ملزمان ہیں یہ ویڈیوز بنایا کرتے تھے اسلحے کے ساتھ, اور اس پر کوئی چیک نہیں تھا, کسی نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا, کسی نے جا کے پوچھا نہیں کہ بھائی اسلحہ کہاں سے آیا. اس میں دیکھیں گورنمنٹ کو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جو بلکہ 2-3 واقعات ہو چکے ہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس ریٹنگ آ رہی ہوتی ہے نا, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاپولر ہو جائیں اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں. وہ اپریسیشن گھر پہ اگر لیکنگ ہوگی, پراپر نہیں مل رہی ہوگی, تو یہ نیڈ آپ کے اندر بچوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اور ساتھ میں ڈیفینیٹلی یوٹیوب چینل لوگ بنا لیتے ہیں, پیسہ بھی مل رہا ہوتا ہے, توجہ کی وجہ سے جو ہے وہ اٹینشن, بہت سارے اٹینشن بھی ہے, پیسہ بھی, منی بھی انوالو ہے, بہت سارے فیکٹرز. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. بالکل یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے, ماں باپ کی تربیت ہو یا ہمارے اساتذہ کی تربیت ہو, اس کے ساتھ ساتھ ماحول اور ہمارے دوست احباب ان کا حلقہ کیا ہے, اور ایکسس ہمیں اسلحے تک کیا مل رہا ہے. اگر اتنا بچہ ریبیلیس ہو رہا ہے تو آپ اس کو جا کے ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں, اس کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیں. جناب ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی جناب, باخبر سویرا میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں الیکشن کی, جو کہ کل ہوئے بلوچستان میں, اور پورا دن ہم نے آپ کو انتخابی عمل کے حوالے سے اپڈیٹ رکھا. کیا ہوتا رہا بلوچستان میں انتخابات کے دوران, پل پل کی آپ کو ARY نیوز نے خبر دی. اور ابھی جو صورتحال رہی ہے, کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ اسی حوالے سے عطیہ اکرم سے جانتے ہیں کہ عطیہ یہ کہیے گا, ایک تو کل کا دن کیسا رہا الیکشن کا, کیا ماحول رہا سارا دن, اور دوسرا یہ کہ ابھی کون آگے جا رہا ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق. جی بالکل, بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کے ساتھ اختیارات کی گراس روٹ لیول تک منتقلی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. اگر ہم بات کریں کہ اس وقت کون جو ہے وہ پہلے نمبر پہ رہا, اور اگر نمبرنگ کی ہم بات کریں تو بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات میں بیشتر جو ہے وہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اگر سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو JUI نے میدان مار لیا ہے. بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام سب سے آگے ہے, اور اب تک 217 نشستوں پر کامیابی حاصل پہلے تو عطیہ آزاد امیدوار کل تک چل رہے تھے کہ وہ سب سے آگے چل رہے ہیں, آزاد پنجی. لیکن دیکھیں آمنہ, ایسا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ کس ٹائم کیا رخ اختیار کر جائیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. کل تک جو تھا وہ یہ تھا کہ آزاد امیدوار بہت آگے تھے, لیکن پھر جیسے جیسے دن گزرتا گیا اور ووٹرز کی تعداد بڑھی, اور جب غیر سرکاری نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو جو آزاد امیدوار ہیں وہ تو کامیابی کی طرف تھے. لیکن اس وقت بلوچستان میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام نے میدان مارا ہے, اور اس نے جو ہے وہ صوبے میں اگر بات کی جائے حکمران پارٹی کی, تو حکمران پارٹی میں بلوچستان عوامی پارٹی نے 146 نشستیں حاصل کر کے دوسرے نمبر پہ ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے 94 نشستوں کے ساتھ تیسرا نمبر حاصل کیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ کی نیشنل پارٹی کی قسمت کا ستارہ ایک بار پھر چمکا ہے اور 64 نشستیں حاصل کی ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی میں مینگل جو گروپ ہے اس نے 54 نشستوں کے ساتھ 5ویں نمبر پہ ہے, اور پیپلز پارٹی 47 نشستوں کے ساتھ جو ہے 6 نمبر پہ. BNP عوامی 40 نشستوں کے ساتھ, اور PTI جو ہے اس نے 20 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی ہے. جمہوری وطن پارٹی نے 17, ANP نے 19, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ 15 نشستوں پہ کامیاب ہوئی ہے. اچھا عطیہ, ایک اور چیز کل ہم نوٹس کر رہے تھے کہ ماضی میں ہم نے اس طرح سے خواتین ووٹرز کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا بلوچستان کی اگر بات کی جائے, تو کل ہم نے خواتین ووٹرز کی تعداد زیادہ دیکھی. تو یہ کہیے گا ووٹنگ ٹرن آؤٹ اوور آل کیسا رہا, اور کیا وجہ تھی کہ کل خواتین بھی نکلی ہیں؟ کیوں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ خاتون رپورٹر عطیہ اکرم کی شکل میں وہاں موجود تھی تو خواتین ووٹرز بھی آ گئیں؟ جی بالکل, یہ تو میرے خیال بڑی نوازش کہ آپ نے کریڈٹ مجھے دیا. لیکن اگر ہم بات کریں تو بلدیاتی الیکشن میں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ شعور لوگوں میں بیدار ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہمارے رورل ایریاز میں جیسے کہ آپ نے بات کیا, ماضی میں خواتین ووٹرز کا نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا,
کل جو ہے کل بالکل ہی سینیریو چینج ہو گیا اور خواتین نے جو ہے وہ اپنی اکثریت دکھائی اور خواتین ووٹرز کی بہت بڑی تعداد نکلی اور انہوں نے جو ہے ووٹ بھی کاسٹ کیے اور بہت اچھا بھی لگا اس حوالے سے کہ جہاں خواتین دیگر شعبوں میں بالکل ایسا ہی بڑا اچھا کل ہم نے ماحول دیکھا کہ خواتین ووٹرز بھی کل اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے نکلی. کل ہم نے واقعتاً بلوچستان میں یہ تبدیلی دیکھی اور بڑے عرصے بعد ایسی کوئی تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر بلوچستان میں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, لٹرلی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور اس بم کی بات کرتے ہیں جو ایک بار پھر سے عوام پر گرا دیا گیا ہے. یہ ہے پیٹرول بم اور مہنگائی کا طوفان. اس کے بعد شروع ہو گیا ہے, ٹرانسپورٹرز نے بھی جو ہے وہ کرائے بڑھا دیے ہیں. اس سارے سینیریو پر آگے بڑھانا چاہیے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. رپورٹ ایک تیار کی ہے ناصر حسن خان نے, یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکمشت 30 روپے بڑھنا مہنگائی بم سے کم نہیں, جس کا سب سے بڑا شکار پبلک ٹرانسپورٹ بنی ہے. کرایوں میں اضافہ 100 روپے کا جو ہے مزید اضافہ ہو گیا. جو پہلے 300 350 روپے میں ہم یہاں سے جایا کرتے تھے, اب وہ 400 روپے یہاں پر کرایہ کر دیا گیا. ملک بھر کی طرح حیدرآباد کی بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں. پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. بھائی پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیا حکومت نے, سارا عوام کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے. 30 کا جو پیٹرول بڑھا ہے وہ انہوں نے ایک دھکا اور دیا ہے کھڈے میں گرنے کے لیے ہمارے کو. شہری حکومت پر سخت نالہ نظر آ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے مہنگائی کا یہ سونامی عوام کے ہاتھوں سے سب کچھ بہا کر لے جائے گا. کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان, ARY نیوز, حیدرآباد. اچھا یہ تو ہے واقعی سچویشن کہ پیٹرول جو ہے اس کی پرائسز اگر بڑھی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں, لیکن وہ ایک تو وہی بات آ جاتی ہے پبلک ٹرانسپورٹرز کو, ان کو بھی چاہیے فوراً سے اپنے منمانے ریٹس یہ بنا لیتے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور پھر ہم یہ پرائیویٹ کیب جو کمپنیز ہیں, میں نے اس دن کروائی اور میں حیران ہو گئی کہ یوں جمپ کیا انہوں نے, اتنا زیادہ میرا فیئر بنا. اس کے بعد میں نے سوچا دیکھیں ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. جو دودھ والا آپ کو دودھ لے کر آئے گا موٹر سائیکل پہ آئے گا, اس کی موٹر سائیکل کا پیٹرول میں اضافہ ہوا تو وہ کیا کرے گا, دودھ کی قیمت میں اضافہ کر دے گا. باقی چیزیں بھی اسی طرح اس کے ساتھ سائیکل پہ آ جائیں, آپ کا ورک آؤٹ بھی ہو جائے گا, جم بھی بچے گا, پیسے اس کے بھی بچے گا. اتنی شدید گرمی, اب صبح شروع میں آپ جو کہہ رہی تھی بڑی شدید گرمی ہے, سائیکل بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم جناب اینڈ ویری گڈ مارننگ, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. ہمارے شو کا اگلا حساب شروع ہو چکا ہے, یعنی 10 سے اوپر ٹائم ہو گیا, 10:06 ہو رہے ہیں. سیکنڈز بھی بتا دینے تھے. اچھا نہیں, میں تھوڑا ایکوریٹ رہتی ہوں چیزوں کے بارے میں. اچھا جس طرح سے ہم اپنے 9 بجے کے گھنٹے میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ سیاسی درجہ حرارت تو بڑھ رہا ہے, ملکی درجہ حرارت جو گرمی بھی ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں اپنا خاص خیال رکھیں کیونکہ بیماریاں جو ہیں, وائرس جو ہیں وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور ہم سبھی کہیں نہ کہیں کسی لیول تک اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں. موسم ہے, حتی الامکان کوشش کریں کہ گھروں سے باہر نہ نکلنا پڑے. اگر کام کرنے جانا بھی ہے تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور جلدی واپس آ جائیں. تو بہت ساری بیماریاں ایکٹیو ہو رہی ہیں جناب, خیال رکھیں اپنا. ابھی ہم ٹاپ سٹوریز کی طرف پڑھتے ہیں. پاکستانی کوپیما کا بڑا کارنامہ, 8,848 میٹر بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا. قومی ہیرو کوپیما عبد الجوشی آج بنے ہیں باخبر سویرا کے مہمان. انجیکشن کے ذریعے رگوں میں اتارا جانے والا زہر سوات کے میڈیکل سٹورز پر ملنے لگا. زندگیاں نگلنے والا یہ سستے زہر کا نشہ گریونیٹ اور نیبلن دوائیوں کو ملا کر تیار کیا جا رہا ہے. اور شدید گرمی میں انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی پریشان. بے زبانوں کے لیے دانے پانی کا بندوبست کیسے ہو, سکھر میں رضاکاروں کی ٹیم نے یہ مشن سنبھال لیا. مختلف مقامات پر انتظامات. ٹاپ سٹوریز آپ نے ملاحظہ کر لی ہیں, ان پر بات بھی ہوگی, لیکن ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گفتگو کر رہے ہیں. میرا خیال ہے سپریم کورٹ اپنا کندھا استعمال کرنے دے گی نہیں, دینا نہیں چاہیے. کورٹ کے بارے میں مزید میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن ایک دہشت گردی پھیلانے کے لیے, امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کہے جی میں کورٹ کا کندھا استعمال کروں گا تو یہ غیر مناسب ہے. اور کورٹ کو ایسی چیزوں کو میرا نہیں خیال انٹرٹین کرنا چاہیے. ہاں جمہوری حق ہے ہر ایک کا کرنے کا احتجاج, لیکن جب احتجاج سے پہلے اس ٹائپ کی بیانات ان کی لیڈرشپ دے کہ جی جلا دو, مار دو, گھراؤ کر دو,
छोड़ेंगे नहीं तो फिर हुकूमत को अपने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। कराची में भी यही हुआ, आपने देखा कि पुलिस के अफसरान पे तशद्दुद किया गया, पुलिस के वैन को नुकसान पहुंचाया गया, एक प्रिजनर वैन को नुकसान पहुंचाया गया। और एहतजाज अगर आपने पुरअमन करना था तो आप हमसे जगह का एक तरीक़ाकार है। हम गवर्नमेंट में रहते हुए भी अगर कभी भी कोई एहतजाज करते हैं, हमने बहुत एहतजाज किए इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन हर जगह पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान की सबसे कामयाब अवामी मार्च कराची से इस्लामाबाद तक जो आई थी उसको लेके आए थे। हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे जहाँ रहने की जगह थी, जहाँ पे जलसा करना था, उसकी परमिशन लोकल इदारों से ली थी। ये बग़ैर परमिशन के ये अभी तक समझते हैं, इसलिए कि इनकी हुकूमत तो कभी थी नहीं। ये एक माफिया की तरीके से चला रहे थे, जो मर्जियाँ कर रहे थे वो अभी भी समझते हैं कि वैसे ही चलेगा, तो वैसे नहीं चलेगा। अगर अभी भी किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो उसके लिए दरवाजे खोल लें, लेकिन अगर पहले बयानात इस किस्म के आएंगे तो फिर हुकूमतें अपनी ज़रूर जो प्रिकॉशनरी स्टेप से वो लेगी। इमरान खान साहब कुछ सिलसिले काफ़ी मुश्किलात में भी रहे हैं, जब हुकूमत में थे तब भी और उसके बाद भी, तो ये बातें आई थी कि उन्होंने जो है वो मसालिल के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ते की कोशिश की थी। अब एक ऑडियो भी जो है मलिक रियाज साहब की आई है जरदारी साहब के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि ये ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त है जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो रब्ता करने की कोशिश की जरदारी साहब से? मेरा देखिए, मैं तो उसको दुरुस्त ही समझूंगा। मैं जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। शाह महमूद कुरैशी के लिए मुझे एक अभी हुआ था डेवोस, और वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए हुए थे, और उन्होंने तकारीर की। मैंने एक कमेंट सुना किसी का, और मुझे बड़ा एक खुशाइन बात थी कि एक फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का जब किसी फोरम पे या किसी जगह पे तकरीर कर रहा था तो ये नहीं लग रहा था कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट। जी, तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और ज़ाहिर है वो गुफ्तगू में अपनी जो हरीफ जमातें हैं उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन जो सियासी मैदान है यहाँ पर भी इल्ज़ामात का, सख्त बयानात का सिलसिला ओवरऑल भी जारी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ खिताब किया, उन्होंने कहा कि मौका मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता बनाकर छोड़ूंगा। छोड़ेंगे क्यों, ये नहीं पता चला। अच्छा, एक और मजे की बात है, कल फिर उन्होंने जो आटा सस्ता देने के लिए ये कह दिया कि मैं पहले कह चुके हैं, इस अज़्म का इज़हार दोबारा किया उन्होंने, दोबारा किया है, वो दोहरा रहे हैं अपनी बात को। हालांकि बड़ी तनकीद भी हुई इस स्टेटमेंट पर, क्योंकि वो जोश जज्बात में अक्सर वो ऐसी बातें कर जाते हैं, जोश खिताबत में बड़ी बातें वो करते रहे हैं। क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। केपी को पंजाब बना के छोड़ूंगा, पेशावर को लाहौर की तरह तरक्की दिलवानी है। अमीर करने वाला ये खादम है, या तखरीब करने वाला वो यूटर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। यूटिलिटी स्टोर्स में आटा 10 किलो का 400 रुपए में मिलेगा। आज फिर कह रहा हूँ, कपड़े पे दूंगा सस्ता आटा भैया दूंगा आपको। इमरान नियाज़ी गाली गलौज करता है, मैं उसका जवाब नहीं देता। और 4 सदा में दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भी मुखातिब थे, और उन्होंने ये कहा कि अब हम पुरअमन एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जान लो इम्पोर्टेड हुकूमत, हम तुम्हें तस्लीम किसी सूरत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें मेरे आंखों के सामने हैं, पुरअमन लोगों पर जिन जिन्होंने तशद्दुद किया। मजीद क्या कहा पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने, सुनवाते हैं आपको। हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए निकले हुए हैं। जो पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा इस बारी, सब देख लिया किधर क्या रुकावट है, किसने टीयर गैस शेल, कौन जालिम थे, वो कौन से पुलिस ऑफिसर, सीसीपीओ, डीजी ऑपरेशंस लाहौर, पिंडी आईजी, पंजाब आईजी, इस्लामाबाद, जिसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया। एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा वक्त आएगा।
मॉडल टाउन के अंदर राना सनाउल्लाह 14 लोगों के कत्ल किया आपने, 70 लोगों को गोलियां मारी, अब बच गए इसलिए कि एक माफिया बैठा हुआ है जो आपको बचाता है। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना ये शरीफ माफिया बचेगा और ना ये वो पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने तशद्दुद किया था। कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा। पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, उसके मुताबिक प्लान करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, ये कहा पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नैब तरामीम इस गवर्नमेंट ने की हैं उनका मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत को बचाना है। और सेक्शन 9 का उन्होंने जिक्र किया कि इसके बराह रास्त बेनिफिशरी वज़ीर आज़म, और सेक्शन 14 का उन्होंने कहा कि इस तरमीम का बेनिफिशरी नवाज शरीफ यानी साबिक़ वज़ीर आज़म है। बिल्कुल, और इसी हवाले से बात कर रहे थे पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किए। सर बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम किसी और हवाले से बात करें, सबसे पहले मैं आज इस हवाले से बात करना चाहूँगी। वज़ीर आला सिंध अभी मुराद अली शाह साहब इस्लामाबाद में मुखातिब थे और वो जिक्र उनसे हुआ इस हवाले से जो इमरान खान साहब का पैगाम वाली एक ऑडियो जिसकी लीक हुई है, उस हवाले से बात हो रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पैचअप की बात की थी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसकी तरदीद की है लेकिन इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद नहीं की, हालांकि वो भी वाइस चेयरमैन है। तो एक तो इस हवाले से बता दीजिएगा, तरदीद पार्टी कर रही है इस चीज़ की कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई पैगाम नहीं भेजा था? देखिए, बाकी तो मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैंने खान साहब को ये कहा कि अगर हम पीपल्स पार्टी से राब्ता करें, अगर हमें वोट जो है इतनी पार्टियों को हमें ये इकट्ठे करने के बजाय पीपल्स पार्टी से कर लें, तो वो भी काफ़ी लोग कह रहे हैं। तो मुझे उन्होंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी की वोट लेके हुकूमत करनी है तो फिर इससे अच्छा है हम अपोजिशन में बैठ जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उसकी जो जरदारी है वो तो पाकिस्तान में एपिटॉम है करप्शन की और सिंबल है करप्शन की। तो उनके साथ अगर हमने अलायंस या उनकी मदद लेके करनी है हुकूमत तो फिर उससे अच्छा है हम अपोजिशन में बैठ जाएं, ये खान साहब ने मुझे कहा था। तो अब जाहिर है कि जो अगर उनके व्यूज ये थे तो फिर बाकी तो वीडियो वगैरह ऑडियो वगैरह तो रिलेवेंट है, करना होता तो हमने बड़ा पहले कर लेना था पीपल्स पार्टी से। सही। तो फवाद चौधरी साहब, एक और चीज़ ये अब बड़ा तनकीद हो रही है, ये कहा जा रहा है, आपके हरीफ ये कह रहे हैं और नाक़िदीन ये बोल रहे हैं कि आप लोग इकट्ठे नहीं कर पाए थे, इसलिए जो आपका एहतजाज था, जो लॉन्ग मार्च था, आपको वापस जाना पड़ा। अब तैयारी के हवाले से एक तो बता दीजिएगा, दूसरा क्या ऐसी सिचुएशन थी कि लोग ही नहीं आ पाए और आप लोगों का जो लॉन्ग मार्च था फिर वो अब डिले हो गया, 6 दिन बाद की तैयारी और ये सब चीज़ें? देखिए, लोग जो है ना वो तो हर जगह से लाखों की तादाद में जो है वो निकले हैं और अभी जलसों में भी आपने देखा है, लेकिन यहाँ पे जिस किस्म की पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, जिस किस्म के पुलिस एक्शंस हुए, अब उसके 2 इशू रास्ते हैं। एक तो ये है कि हम भी जैसे ये जो मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं या जो और कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरह हम भी अपनी एक मिलिटेंट तंजीमें बनाएं जो पहले जाके पुलिस को गोलियां मारें, उनसे रास्ते क्लियर करवाएं और उसके बाद लोग जो हैं वो आने शुरू हो जाएं। हम तो ऐसे नहीं कर सकते, हम तो एक नेशनल पार्टी हैं और मेरे ख्याल में ये भी रियासत के सोचने का काम है कि क्या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को इस हद तक आप पीछे दीवार से लगा दें कि वो सोचना शुरू करें कि नहीं, एहतजाज से पहले हमें अपने मिलिटेंट विंग बनाने पड़ेंगे, हमें तो पुलिस से लड़ेंगे। लेकिन हम तो नहीं लड़ सकते। लड़ते अगर मैं उधर मंगला ब्रिज के ऊपर हूँ और मेरे साथ 700-800 लोग हैं और पुलिस वाला 100-150 है, लेकिन उसके पास रबड़ की गोलियां हैं, उसके पास आंसू गैस है, उसके पास जो है वो वेपन्स हैं, तो आप मुकाबला तो नहीं हो सकता। या तो फिर ये है कि मैं 700-800 बंदा पहले जो है वो रखूँ जिसके पास क्लाशन कोफे हों, जिसके पास अपना सारा जो है वो असला हो, वो पुलिस वालों पे गोलियां मारे और फिर हम आगे निकले। ये तो रियासत में सोचना है कि वो क्या ऐसे इक़दाम हम चाहते हैं पाकिस्तान में कि मिलिटेंट विंग्स बनाए सारी पॉलिटिकल पार्टी। तो साहब ये तो फिर खुदा न खास्ता कशीदा सूरत हाल हो सकती है। अच्छा, जो जबरी तौर पर पकड़ा गया, लोगों को गैर कानूनी गिरफ्तारियां की गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, उनके हुक्म पर ही छोड़ना पड़ा मजबूरन इस हुकूमत को। जितने भी कारकुनान, जितने भी अवाम निकले थे, अब भी आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब को बड़ी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, कितने पुर उम्मीद हैं? देखिए, वो तो कह रहे हैं ना कि जी हमें पुरअमन एहतजाज का हक है। मैंने आपको यही अर्ज किया ना कि 2 ही रास्ते हैं ना, या तो रियासत पुरअमन एहतजाज का हक देगी
اور اگر آپ پرامن احتجاج کا حق نہیں دیں گے تو مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ تو لوگ پولیٹیکل اسٹرگل ہی کر رہے ہیں نا، آگے سے انہیں گولیاں مارے ہیں تو نتیجہ وہاں پہ جو ہے وہ ملیٹنٹ اسٹرگل بھی ساتھ شروع ہو گئی. تو ابھی یہاں پہ بھی اگر آپ ریاست جو ہے وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو اتنا نیچے لگانے کی کوشش کرے گی تو پھر تو ظاہر ہے کہ معاملات خراب ہوں گے. یہ تو سوچنا ہمیں اگر سوسائٹی کے طور پہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس طرح کا ماحول چاہتے ہیں پاکستان میں، اور ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو سر جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں، نیب ترامیم کی گئی ہیں، بالخصوص شاہ محمود قریشی صاحب نے سیکشن 9 اور 14 کا ذکر کیا ہے کہ سابق اور موجودہ وزیر اعظم جو میاں برادران ہیں یہ اس کے بینیفیشری ہیں. اس سلسلے میں آپ لوگ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں؟ دیکھیے تو اس کا لمبا پروسیس ہے. ابھی تو صدر صاحب نے اس پہ سائن کرنے ہیں، صدر صاحب اس کو دیکھیں گے اس کی کیا علمی حیثیت ہے، اس کے اوپر وہ سائن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وہ واپس جائے گا، اس کو دیکھیں گے. لیکن اس میں کیا دو رائے ہیں کہ جو سارا مقصد بھی ان کا حکومت میں آنا تھا وہ اپنے آپ کو NRO دینا تھا. ان مقدمات میں جن میں بالکل وہ پھنسے ہوئے ہیں، جس میں مقدمات بالکل آخر پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ صرف خود کو NRO دینے کے لیے حکومت میں آئے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور حکومت میں آنے کی اس وقت مجھے بتائیں نا کیا تک بنتی. آپ 1 سال پہلے الیکشن رہ گیا، آپ کیوں حکومت میں آئے؟ یہ ساری پارٹیوں نے اپنے کیسز سے جان چھڑانے کے لیے آئے ہیں نا، اور ان کو کیا یہاں پہ مل رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، PTI کے رہنما. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جائے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا. اور انصاف کا سب سے بڑا ادارہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اگر انصاف کسی کو نہ مل رہا ہو، اور امیدیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے لگائی ہوئی ہیں. بہرحال یہ تو سچویشن چلتی رہے گی، جیسے جیسے اپڈیٹس ہوتی رہیں گی آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے. لیکن ایک بہت سیریس مسئلہ، ایک بڑا سنجیدہ معاملہ وہ ہے سوات کے حوالے سے، جہاں پر شہریوں کی رگوں میں نشہ اتارا جا رہا ہے. یہ سوات کے میڈیکل سٹورز ہیں جہاں پہ سرے عام یہ نشے والا ایک انجیکشن ہے مل رہا ہے اور انہیں فروخت کیا جا رہا ہے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لوگ اپنی رگوں میں یہ انجیکشن لگوا رہے ہیں، اس کی لت لگ جاتی ہے. 100 روپے میں آپ کو یہ نشہ، یعنی موت صرف 100 روپے میں، موت خریدیے صرف 100 روپے میں. تو یہ سوات پہ ہو رہا ہے اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہوگا. لیکن ہمارے پاس جو کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کہاں پر ہے؟ سوالیہ نشان لگتے ہیں انتظامیہ پہ کہ کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ یہاں پر 100 روپے میں آتے ہیں لوگ اور آ کے انجیکشن لگواتے ہیں، اور اس پہ جناب آپ کو 100 روپے میں یہ نشہ مل رہا ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والی یہ بات ہے. اور ایک دفعہ جب یہ عادی ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر زیادہ قیمت دے کر بھی یہ نشہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں اس نشے کے. وہ جو ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں، یہ لت پڑ جاتی ہے ان کو، اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. یہ 2 قسم کی دوائیاں ہیں، انہیں مکس کر کے یہ انجیکشن تیار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ رگوں میں اتارا جا رہا ہے اور زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تمام جو انتظامیہ وہ خاموش ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی آپ نے بات کی وہ خاموش ہے، پولیس آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ہے. پتہ نہیں ان کو ہوش کب آئے گا. سوات میں ہی نہیں، پتہ نہیں اور پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ یہ ہو رہا ہوگا سب کچھ. بالکل اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کمیونٹی فارماسسٹ ڈاکٹر کاجل خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کی ہے. بہت شکریہ محترمہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں ایک نیا نشہ صرف 100 روپے میں آپ کو یہ انجیکشن لگایا جا رہا ہے، ایک تو اس کی وجہ کیا ہے، کس طرح سے یہ آپ کو مل رہا ہے اور اتنی آسانی سے دستیاب کیسے ہے؟ السلام علیکم. سو بیسیکلی آپ نے سوات کا ذکر کیا ہے تو میں صرف سوات کو اس چیز پہ نہیں لاؤں گی. اوورال KP جو ہے وہ جو ہے اس مسئلے کا شکار ہو چکی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک نشہ ہے جو انجیکٹیبل IV فارم میں جو ہے رگوں میں ڈائریکٹلی انجیکٹ کر کے مارکیٹ میں پہنچا ہوا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم یہ انجیکشن جو ہے، اس کے میں آپ کو پہلے نام کلیئر کر دوں، یہ نیلبین انجیکشن پلس گریوینیٹ جو ہے یوز کیا جا رہا ہے، جسے آپ نے کہا کہ سوات میں یوز کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اوورال KP میں یوز ہو رہا ہے. اور کب سے یہ اس انجیکشن کو فرسٹ ٹائم صاحبہ یہ کب سے اس کا استعمال جاری ہے؟ بتاتی ہوں. جی یہ جو ہے سب سے پہلے ڈاکٹر ان کو یوز کرواتے ہیں ڈائگنوسس ٹریٹمنٹ پرپس کے لیے پیشنٹ کو. وہ پیشنٹ جن کو اچانک کچھ پین سٹارٹ ہو جائے، وہ پین یا وہ تکلیف جو اس ٹائم ڈائگنوز پراپرلی نہ ہو سکے، تو ان کو نیلبین انجیکشن پلس گریوینیٹ لگا دیا جاتا ہے. بیسیکلی نیلبین انجیکشن جو ہے یہ انالجیسکس ہے، پین ریلیور ہے. جسم میں کسی قسم کا بھی پین ہو اس کے آرام کے لیے لگایا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے کہ یہ وومٹنگ اس ٹائم سٹارٹ ہو جاتی ہے پیشنٹس کو،
کو, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इसके साथ ग्रेविनेट भी मिक्स करके लगाया जाता है कि पेशेंट को आराम ऑन द स्पॉट मिल जाए. विद इन 5 मिनट्स पेशेंट जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है. लेकिन इसमें सेडेशन है, एडिक्शन क्वालिटीज़ हैं, चूँकि उनकी ट्रीटमेंट या प्रॉपर ना हो नहीं हो पाती उस टाइम, या जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें जो विदाउट लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो पेशेंट्स को मुसलसल ये चीज़ दे रहे होते हैं कि उनकी पेन ख़त्म हो जाए और वो आराम से हो जाए. तो ऐसे मरीज के डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है क्या? मतलब अगर लत लग गई है किसी को? जी, जब ये पेशेंट्स बार बार इस चीज़ को अपने आराम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उनको एडिक्शन हो जाती है. इस एडिक्शन की जो सिम्टम्स है वो ये है, जैसे कि आप देख लें, स्मोकिंग जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिप्स ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा जो और नशे है उनके भी प्रॉपर सिम्टम्स हैं. नेल्बिन और ग्रेविनेट के इंजेक्शन लगाने वाले पेशेंट्स की जो सिम्टम्स है वो ये है कि इनके बातों से पता लग जाता है, उठने बैठने से पता लग जाता है इनके, क्योंकि सेडेशन इसमें कॉज होती है. तो कुछ टाइम के बाद इनकी जो बातों का स्टाइल होता है, उठने बैठने का होता है, और दोबारा इंजेक्शन लेने के लिए ये अजीब से नर्वसली बिहेव करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये बंदा एडिक्ट है. ये बताएगा जो बकिया नशे हैं, ज़ाहिर है हर नशा ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए. मॉर्फिन या दीगर जो नशे हैं, इस नशे की जो इफेक्टिवनेस है या ख़तरनाकी जिसे कहा जाए, वो कितनी ज़्यादा है इंसानी सेहत पर, इंसानी ज़िंदगी पर? मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि बाकी नशे तो क्लियरली डिक्लेयर है, लेकिन जो आजकल ट्रेंड चढ़ा हुआ है नेल्बिन और ग्रेविनेट इंजेक्शन का, ये इस कदर ख़तरनाक है. जब ये पेशेंट या जो इसका एडिक्ट हो जाए, ये लोग अपने आप को डायरेक्टली IV रग में लगाते हैं, जिसकी वजह से इनकी रगों की ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं. जब रगों की ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती है तो हाथों से लेकर पाँव तक ये फिर अपनी IV जो रगें हैं वो यूज़ करते हैं. इसको कहते हैं एम्प्यूटेशन. जब इनकी रगें बंद हो जाती हैं तो प्रॉपर मसल्स, जब रगें बंद हो जाती है तो मसल्स के बाद जो ऑर्गन्स होते हैं वो जो है डिसेबल होना शुरू हो जाते हैं, जिसको फिर सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है. क्योंकि जो डेड ऑर्गन होता है वो तो बॉडी के साथ कनेक्टेड. हाँ जी, तो कोई अब इस कदर ख़तरनाक है, इनके हाथ पाँव उंगलियां तक काटनी पड़ जाती है डॉक्टर्स को. तो अब ये डॉक्टर काजल खान साहिबा, ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आप फार्मेसी पे जाते हैं, आप नुस्खा दिखाते हैं और उसके बाद आपको कोई दवा मिलती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप जाएं, आप 100 रुपया थमाएं और आपको फ़ौरन से मिल जाए? और आप ये बता रही हैं कि ये सिर्फ स्वात में नहीं है, ये मसला ओवरऑल KP के मुख्तलिफ शहरों में, ओवरऑल KP में है. जी, बिल्कुल. मैं आपको ये क्लियर कर दूँ मैम, जो आपने बड़ा मज़े का क्वेश्चन पूछा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है रेंटल लाइसेंसिंग का, फार्मेसीज़ पे, मेडिकल स्टोर्स पे, केमिस्ट स्टोर्स पे, जनरल रिटेल फार्मेसीज़ पे जो है फार्मासिस्ट की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ये प्रोसीजर प्रैक्टिस जो है की जा रही है. अगर फार्मासिस्ट रेंटल लाइसेंसेस अपने ना दे, फार्मेसीज़ पे ऑन द स्पॉट काउंटर्स पे खड़े हो जाएं और जो शेड्यूल B एंड शेड्यूल D के अगेंस्ट जो प्रॉपरली नारकोटिक्स को, एडिक्टिव ड्रग्स जो है, इनको डिस्पेंस करने का अपना एक SOP है, अगर उस SOP पे प्रॉपर अमल कर दिया जाए, ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ये ड्रग डिस्पेंस किया जाए, और अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ये ड्रग डिस्पेंस किया जाए तो फिर उसके लिए भी एक SOP के बगैर कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए. डॉक्टर साहब, एक सवाल, एक सेहतमंद शख्स अगर इस नशे का आदी हो जाता है, तो जिन आपने अलामात की तरफ इशारा किया, ऑर्गन्स के फेल होने का या उंगलियां तक कटने का, ये स्टेज कितना टाइम लेती है एक आम सेहतमंद शख्स में यहाँ तक पहुँचने में? आम सेहतमंद शख्स अगर ये नशा शुरू कर दे तो राउंड अबाउट 1.5 ईयर में जो है उनको सबसे पहले एम्पुटेशन शुरू हो जाती है. और उसके अलावा, ये तो मैंने सिर्फ आपको एम्पुटेशन का बताया है कि उनके मसल्स और ऑर्गन जो है वो काम करना छोड़ देते हैं. इसके अलावा HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, ये सब, और स्पेशली जो ब्लड कैंसर्स हैं, उनके अलामात इनमें 1.5 ईयर के बाद शुरू हो जाते हैं. ठीक है. और सोशल लाइफ से तो ये बिल्कुल कट ऑफ ही हो जाते हैं. ठीक है. डॉक्टर काजल खान साहिबा कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमारे साथ मौजूद थी और इस मसले पर बात कर रही थी. आप ये देखें कि एक तो इन पर जिम्मेदारी आयद होती है, ये जो यहाँ पे फार्मेसीज हैं इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. उसके अलावा ऐसे अफराद, इनको रिहैब सेंटर वगैरह वो भी कायम होने चाहिए, उनको वहाँ लेके जाया जाए. खानदान के लोगों को भी नज़र रखनी चाहिए. अगर कोई ऐसी सिम्टम्स, ऐसे अलामात जो बता रही थी डॉक्टर काजल खान साहिबा, ऐसे नज़र आते हैं आपको अपने किसी प्यारे में, अपने बच्चे में, औलाद में, तो आप उसको ईजी ना लें, आप उस पर तवज्जो दें और डॉक्टर से चेक करवाएं पहली फुर्सत में. ख़ासतौर पर चूँकि KP में फैला हुआ है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इसे रोका ना गया तो ये पूरे मुल्क में फैल सकता है. ऑल राइट, वी टेक अ ब्रेक.
सवेरा में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। आमना खटाना और ज़िशान मलिक आपके साथ मौजूद हैं। आमना, पता है आपको ऑफिस आते हुए सबसे मुश्किल काम मेरे लिए क्या होता है? क्या? ये जो 2 मंजिला इमारत है ना, ये सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ अबूर करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरे लिए भी, लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं, ऐसे ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो ऊंची ऊंची चोटियाँ सर कर रहे हैं। ये जी बिल्कुल, ये 8,848 मीटर बुलंद चोटी है जो कि सर की गई है हमारे एक नौजवान अब्दुल जोशी साहब की जानिब से। 16 मई को उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में उन्होंने बुलंद किया है। 18 मई को वो वापस पहुंचे, 22 अप्रैल को उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी और 16 मई को वहाँ पहुँचना। ये 8वें पाकिस्तानी है आमना जी, माशाल्लाह से 8वें पाकिस्तानी है। इससे पहले नज़ीर साबिर, अब्दुल जब्बार भट्टी, हसन सदपारा, मिर्ज़ा अली बेग, समीना बेग, शहरोज़ काशिफ और सरबाज अली ख़ान भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सर कर चुके हैं। तो अब एक और पाकिस्तानी ये एजाज़ हासिल कर चुके हैं। इसी पर बात कर रहे थे। फ़ख्र पाकिस्तान अब्दुल जोशी साहब ने हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल जोशी। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद देंगे, आपने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। कैसे कर लिया ये इतनी सबसे बड़ा सवाल ये कैसे? हाँ, हमें भी बताएं। थैंक यू सो मच। बस ये हमारा एक प्रोफेशन है और हमें इसको ये कि करना पड़ता है। कब से इस प्रोफेशन में आप? तकरीबन मुझे हो गया कोई 14-15 साल। तो इसी फील्ड में शौक कैसे पैदा हुआ अब्दुल जोशी भाई? शौक असल में ये कि मैं खुद जो है एक पहाड़ी इलाका से ताल्लुक़ रखता हूँ और दूसरा ये कि वहाँ पे जो है हमारी जो मेरा असल जो दादा है वो तकरीबन मैं कहता हूँ कि वो एक माउंटेनियर था उसी टाइम, क्योंकि वो उसने उसी ज़माने में कोई रास्ता नहीं था, उसने इस तरह के जो ना पहाड़ को क्रॉस करने के बाद वो शिमशाल पहुँच गए। तो उसी वक्त से जो ना तकरीबन ये कोप हमारी जो ना वो शिमशाल में शुरू हुआ है। तो यहीं से आपको इंस्पिरेशन मिली, उन्हीं से मिली इंस्पिरेशन भी? ज़ाहिर बात है उससे भी मिले, और दूसरा ये कि जब प्रॉपरली जब माउंटेनियरिंग शुरू हुए तो मेरा इंस्पिरेशन जो है वो मैसनर है और साथ साथ जो है माशाल्लाह पाकिस्तान से जो है बड़े बड़े क्लाइंबर्स है, बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह नज़ीर साबिर हो गया, अशरफ अमान हो गया, रजब शाह है, मेहरबान शाह, इस तरह के जो है बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंबर्स है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे लिए जो है सब बाइस फ़ख्र है। अब्दुल जोशी साहब, आप समेत बिल्कुल हमारे लिए भी बात से फ़ख्र है आप सब लोग। ये बताइएगा कि जब ये चोटियाँ आप सर कर रहे होते हैं, मौसम की सख्तियाँ, फिर पहाड़, ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे, एक तो हमें वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि क्या उस वक्त तासुरात होते हैं, क्या एहसास होते हैं, और जो मुश्किलात आ रही होती हैं, जैसे मैंने ऑक्सीजन की कमी का जिक्र किया, मज़ीद कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं? इसके अलावा सबसे बड़ी चैलेंज जो है ना वो एवलांच का होता है और रॉक फॉल का है, और मौसम की वजह से जो है काफ़ी जब मौसम ख़राब होता है ना फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और ओवरऑल जो है ना इस तरह के बहुत ज़्यादा कर्वेसेस होते हैं, और इस तरह के भी जो है ना कर्वेसेस होते हैं कि मतलब हिडन जो होते हैं ना वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो बंदे को पता नहीं चलता कि आगे किस तरह से जो है ना रास्ता है, तो अचानक जो है ना वो जाके फिर अंदर गिरने का ख़तरा होता है। अच्छा अब्दुल जोशी साहब, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपनी जान जोखों में डालकर अपने शौक़ को, अपने पैशन को, उसको फॉलो करना, ये बड़ी बात होती है। इसके पीछे क्या माइंडसेट होता है, क्या जज्बात होते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। असल में जब अपने दिमाग में एक चीज़ आप फीड करते हो तो यकीनन मतलब एक पैशन होता है वो, और पैशन के साथ जो है वो एक जुनून होता है, तो उसी जुनून को लेके जो ना फिर बंदे को मतलब ये लगता है कि बस मैंने जाके ये कारनामा सर अंजाम देना है। और एक चीज़ ये होता है कि बस जहन में ये होता है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और पाकिस्तान की जो ग्रीन फ्लैग है उसको मैंने टॉप पे जो ना वो मैंने वहाँ पे लहराना है और वहाँ पे उसको गाड़ना है। तो ये चीज़ें जो ना जहन में होते हैं, और बस एक टारगेट जो ना वो हमारे सामने। तो जोशी भाई ये बताएं कि इसके लिए ट्रेनिंग कैसी होती है, कितनी सख्त ट्रेनिंग आप करते हैं, क्या क्या शामिल होता है उसमें? ट्रेनिंग बेसिकली ये होता है कि जब आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी बहुत सारे जो ना आपने ट्रेनिंग लेना होता है। सबसे ये कि हर चीज़ आपको सीखना पड़ता है कि मतलब ये कि मेंटली आपने प्रिपेयर होना है, और दूसरा ये कि फिज़िकली क्लाइंबिंग किस तरह से करते हैं वो प्रॉपरली जो ना आपने ट्रेनिंग लेना होता है। और जो माउंटेनियरिंग गियर्स है
وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوتے ہیں وہاں پہ. نیکسٹ ٹارگیٹ بھی بتا دیجیے آخر میں, نیکسٹ ٹارگیٹ کیا ہے عبدل جوشی صاحب کا؟ اصل میں یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ماؤنٹینئرز ہیں پورے دنیا میں, ہمارے جو ماؤنٹینئرز ہیں ان کے لیے ایک نیا پروجیکٹ سامنے لے کے آ جائیں, کیونکہ اس سے پہلے جو نا کافی لوگوں نے 8,000 کے جو ماؤنٹینز ہیں ان لوگوں نے وہ کافی لوگوں نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ابھی سرباز کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا شہروز کاشف کر رہا ہے. تو اس کے بعد 7 سمٹ ہے جو 7 کانٹیننٹل ہے, تو کافی لوگوں نے وہ بھی کیا ہوا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی نیا پروجیکٹ دنیا کے سامنے لے کے آ جائیں. تو یہی ایک میرا مشن ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں جی, آپ کے اس مشن کے لیے بھی, اور ہمارا فخر ہے, بیسٹ وشز آپ کے لیے. اور آپ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر انسان ارادہ کر لے تو کوئی ایسی منزل نہیں جسے وہ حاصل نہ کر سکے, اور یہ تو ویسے بھی ایک صحت مندانہ سرگرمی ہے. بہت شکریہ عبدل جوشی صاحب. چلیں جناب, اب جس طرح سے اب ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ گرمی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد ڈائریکٹ آپ گرمی پہ آئی ہیں, کیونکہ ٹھنڈ کے بعد گرمی کا ذکر بنتا ہے. وہ ٹھنڈ میں نے دیکھ لی, میری آنکھیں تو ٹھنڈی ہو گئی, لیکن میں چاہ رہی ہوں تھوڑی سی ٹھنڈ ادھر بھی آ جائے, تھوڑا سا بہتر ہو جائے موسم. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جون جو ہے اب یہ آگے اور گرم ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے ہم انسان تو اپنی مدد آپ کے تحت اپنا خیال رکھ سکتے ہیں, لیکن جو ایسے بے زبان پرندے یا جانور ہیں ان کا خیال کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے بھی اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو آپ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں. لیکن سکھر میں خدا ترس رضاکاروں کی جانب سے مختلف مقامات پر دانہ اور پانی کا انتظام کیا گیا, جو بہت اچھی بات ہے. تو اس پہ کون رپورٹ کرے؟ علی شہر ہے, علی شہر کی رپورٹ ہے, دیکھتے ہیں. ہم لوگ تو انسان ہیں, ہم تو بول لیتے ہیں کہ پانی پلا دو, جوس پلا دو, کھانا کھلا دو, پر بے زبان کیسے بولیں گے؟ اس لیے ہم نے یہ مہم اسٹارٹ کی ہے کہ ہم بے زبانوں کو یہاں پر پانی اور دانہ پرووائڈ کریں. یہ بہت اچھا عمل ہے, بہت اچھا کام ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئی یہ عمل کرے. پرندوں سے پیار کرنے والے اس عمل کو شہری قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر ہم سب اس عمل کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کریں تو کائنات کو خوبصورت رکھنے والے معصوم پرندے موت سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جب انسان تڑپ جاتا ہے پانی سے, گرمی سے, تو جانوروں کا کیا حال ہوتا ہوا. اس لیے ہم نے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے نیکی کی طرف. ہم سب مل کر بے زبان پرندوں کو دانہ اور پانی پلائیں اور ان کی زندگی بچائیں. چونچ سے دانہ کھا کے اور پانی پی کر دیدہ زیب پنچھیوں کی اڑان انسانی دل کو چھو لیتی ہے. سکھر کے یہ رضاکار پرندوں کو پانی اور دانہ دے کر نیکیاں سمیٹ رہے ہیں. کیمرامین ریاض عمرو کے ساتھ علی محمد شہر, ARY نیوز, سکھر. کمال ہے جی, سکھر والوں آپ کو سلوٹ ہے. بلکہ تمام جگہوں پر جہاں پر ان بے زبانوں کا خیال رکھا جا رہا ہے, پانی اور دانے کا خیال رکھا جا رہا ہے, دعا نکلتی ہے ان بے زبانوں کے دل سے آپ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ بڑا عطا کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. آپ بھی تھوڑی سی نیکی سمیٹیں اور اس کے بعد ہمیں ناشتہ کروائیں. چلیں بریک لیتے ہیں, پھر اس میں انتظام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک خبر شامل کر لیتے ہیں. چیئرمین PTI عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, لکھتے ہیں کہ 26 مئی کو شب 1 بجے سے صبح 8 بجے تک میں نے کنٹینر سے جو کچھ دیکھا اسے ثابت ہو گیا کہ بیرونی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے. عمران خان نے لکھا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے. فکر و ذہن پر پڑی غلامی کی زنجیریں بالآخر ٹوٹ چکی ہیں. جی بالکل, سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے. اور 25 تاریخ کو جو آزادی مارچ شروع کیا گیا تھا, حقیقی آزادی مارچ, اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ 26 مئی کی شب کو 1 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک کنٹینر جس پر وہ سوار تھے, اس سے میں نے جو کچھ دیکھا اس سے ثابت ہو گیا کہ بیرونی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ساتھ ساتھ اس ٹویٹ میں کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے. فکر و ذہن پر پڑی غلامی کی زنجیریں بالآخر ٹوٹ چکی ہیں. تو اپنا انہوں نے جو تاثرات ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ اب یہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے. اور جناب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو برادری ہے یا کوئی علاقہ ہے اس کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, وہ پہناوے ہوتے ہیں, وہ مخصوص قسم کے کھانے ہوتے ہیں, ایک کلچر نارمز ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم کیلاش چاہیں, ان کا اتنا خوبصورت, بڑا خوبصورت سا ان کا ایک ڈریس ہے جو ان کی پہچان ہے, ان کا جو جولری ہے, بالکل ایسے ہی تو اپنا کلچر ہوتا ہے. ابھی داؤدی بوہرا جماعت ہے جہاں پہ خواتین کے پہناوے ہی ان کی پہچان. ردا, ہاں جی, اس کو ردا بولتے ہیں, برقع ہے اس کو, لیکن ردا بولتے ہیں. پہنا کبھی آپ نے یہ؟ نہیں, لیکن اس پہ دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے. اچھا دیکھتے ہیں. کراچی جو کہ منی پاکستان کا منفرد اعزاز اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. مختلف مذاہب, زبان اور قومیں یہاں آباد ہیں جن کے پہناوے بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. داؤدی بوہرا جماعت بھی ان میں سے ایک ہے. یہاں پر خواتین جو برقع پہنتی ہیں
उसे रिदा कहा जाता है। मटेरियल हमारे मोस्टली सेम ही होते हैं। हाँ, अगर बाहर वगैरह हम लोग जो भेजते हैं, बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए कॉटन प्रेफर करते हैं विंटर के लिए। पूरी दुनिया में ये हमारी पहचान है, हमारा ड्रेस है और इस ड्रेस में हमारी शादियाँ भी होती है। हम हर ओकेशन में यही पहनते हैं, शादी हो, पार्टीज हो, बर्थडे हो, हर ओकेशन में हम लोग ये बुरखा ही पहनते हैं अपना। बोहरी खवातीन का ये मखसूस पहनावा रिदा नित नए डिजाइन में मुख्तलिफ रंगों के इम्तिजाज से बनाया जाता है और इसके सीने वाले भी निहायत एक्सपर्ट होते हैं। बोहरी जमात की खवातीन में पहने जाने वाली रिदा, इसे पहनकर आ जाती है हर खातून में एक दिलफरेब और दिलकश सी अदा। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। रुबीना अलवी ने बताया, दिखाया रिदा क्या होता है। बहरहाल शहबाज गिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ये दिखाते हैं। एक कोर्ट केस जो मेरे ऊपर बनाया हुआ है और वो पिछले 2 साल से चल रहा है, उसी कोर्ट केस के सिलसिले में पेशी थी आज। उस पर बात करने से पहले मैं बात करूंगा, जो कुछ आप सब ने देखा, जो हकीकी आज़ादी मार्च था उस वक्त, जो कुछ यहाँ पर हुआ और जैसे किया गया, वो आप सबके सामने है। औरतों पर, बच्चों पर, जवानों पर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से पुलिस इस्तेमाल की गई, हमने इसी सूबे में, इसी मुल्क में हुकूमत की है। हमें तो याद नहीं आता किसी एक मिनट के लिए भी हमने पुलिस को इस्तेमाल किया हो, किसी एक शख्स पर पुलिस को इस्तेमाल किया हो। उस वक्त हुकूमत थी, मैं वफाकी काबीना का मेंबर था, मुल्क के वज़ीर आज़म का तर्जुमान था। उस वक्त मेरे ऊपर हमला हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने पेश होने जा रहा था, एक मुद्दई के तौर पर, एक मुल्ज़िम के तौर पर नहीं, एक मुद्दई के तौर पर पेश होने जा रहा था। हमारे पास पावर थी, यही पुलिस थी और इन लोगों पर इस्तेमाल की जा सकती थी और उन लोगों को पकड़ लिया गया था जिन्होंने हमला किया। लेकिन क्योंकि वो सियासी वर्कर थे, तो आप सबको याद होगा कि चंद घंटे के बाद मैंने उन्हें माफ़ करने का ऐलान किया था और ये ताकीद की थी पुलिस को कि उन्हें को हाथ ना लगाए। किया था, हमारी रवायात के खिलाफ काम किया था, लेकिन बहरहाल वो सियासी वर्कर थे। तो आपने पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी पार्टी को किसी दूसरी सियासी पार्टी के साथ, डिक्टेटर तो ये करते आए हैं, लेकिन ये वाला जुल्म, ये वाला सितम डिक्टेटरों ने भी नहीं किया। डिक्टेटर तो करते आए हैं, लेकिन कभी किसी सियासी जमात ने किसी दूसरी सियासी। तो जनाब डॉक्टर शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे थे कि हकीकी आज़ादी मार्च में जो कुछ हुआ ये सबके सामने। बिल्कुल, इसका हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल आपको अशफाक और मदिया इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।